السلام علیکم۔ ہاں جی، وہ بات میری ادھوری رہ گئی تھی وہاں پہ کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا جو ان سا معاملہ ہے، یہ بڑا گمبھیر اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب اس میں اس کے جو محرکات تھے اور اس کے جو نتائج نکلے آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے محرکات: 3 4 مہینے کا دھرنا پی ٹی آئی کی طرف سے جو دیا گیا پاکستان کو، اس کا نقصان جو ان سا ہوا، وہ نقصان کئی سالوں میں بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہم پہلے سے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور رہی سے ہی کسر ہماری عمران خان نے آگے نکال دی۔ اب عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ، ان میں دونوں میں سے مطلب کوئی بھی آپ نام استعمال کر لیں، کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اس کے ہواری جو ان سے عمران خان کے ہواری یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز، چوچیے، یوتھیے نہیں چوچیے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ان سے ہیں، جن کی عقل کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ عمران خان کے ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے ایون سگے بہن بھائیوں، ماں باپ سے بھی نالا نظر آتے ہیں ہم کو۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے، بڑی عجیب سائیکی ہے ان لوگوں کی، کہ ایک جھوٹے بندے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہ جانے خود کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک بات جو ان سی کوئی بھی ایک بات، مطلب کسی پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے، کسی قائد نے کوئی بات جھوٹ پھیلا دیا، اب وہ جھوٹ جو ان سا ہے وہ اس طرح سے اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اس طرح سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ سچ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سچ کی طرح دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ان سا ہے، کیوں منع ہے پاکستانی قانون کے مطابق، کیوں اس چیز کو منع کیا گیا ہے، کیوں اس کی پرمیشن نہیں ہے، کیوں یہ الاؤڈ نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ، بڑی سادہ سی، بڑی عام سی بات، کہ کوئی بھی غیر ملک یا غیر ملکی جب آپ کو فنڈنگ کرتا ہے، آپ کی جماعت کے لیے فنڈنگ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کہ اس نے آپ سے اپنا کوئی کام لینا ہے۔ اب پاکستان کا جو ان سا معاملہ ہے، پاکستان کو جب دیکھا جائے تو پاکستان الحمدللہ بفضل خدا، پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سیاستدان، ہمارے سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، یہ سب کے سب جتنا جس کا زور چلتا ہے اتنا اس ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ ملک چلتا جاتا ہے۔ اب ترقی نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، کہ ہم بحیثیت قوم ایک قوم تو ہے نہیں ہے، ہم تو ایک ریوڑ ہیں، جس طرف مرضی آپ ان کو ہانک کے لے جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھی ایسے کیوں ہے، ہمیں اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہو۔ اب پی ٹی آئی کے جو ان سے سپورٹرز یا ووٹرز جو ان سے ہیں، وہ کل کے بچے تھے، آج ان کی جوانیاں ہیں، جذبات ہیں ان کے، ان کا خون جو ان سے ہے وہ گرم خون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے۔ بس انہیں ایک ریزن مل گیا کہ جی باقی جماعتیں جو ان سی ہیں وہ ساری ٹھیک نہیں ہیں، وہ کرپٹ ہیں، عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ عمران خان مہا کرپٹ ہے۔ عمران خان کی کرپشن کرنے کا طریقہ، اس کا طریقہ واردات، وہ ان سب سے اوپر ہے، یہ سب کے اوپر بھاری ہے وہ کرپشن کے معاملے میں، کہ وہ اس طرح اتنے پڑھے لکھے طریقے سے کرپشن کرتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ بن گیا۔ اب پاکستان کے جو معاملات کر دیے گئے، جو حالات آج ہیں ہمارے سامنے، کہ ایک غریب بندہ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، کس کی وجہ سے؟ یہ مہربانی پی ٹی آئی کی مہربانی، عمران خان کی مہربانی۔ اب فارن فنڈنگ کے اوپر اس کو کیا جا رہا ہے، اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، جرم تو جرم ہے۔ اب چوری چاہے آپ نے 1 روپے کی کر لی یا 1 کروڑ کی کر لی، چوری تو چوری ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سادہ لوگ عوام نہیں جانتے، کہ اب فارن فنڈنگ کے معاملے میں 8 سال سے زیر التوا تھا یہ کیس، اس کا فیصلہ نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی،
ہمارے بادشاہ گر جو ان سے تھے، بادشاہ گروں نے کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن اب ان کی سوچ کچھ تبدیل ہوئی، یہ فیصلہ آ گیا۔ اب باقی جو ان سی جماعتیں ہیں، وہ چاہے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی بڑی جماعت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا جو ان سا ہے، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی دوسرے ملکوں سے کوئی فنڈنگ لے کے اپنے سیاسی معاملات چلا رہی ہیں، تو قانون کے تحت ایسی جماعت کو کالعدم قرار دینا چاہیے، ایسی جماعت کے قائدین کو نااہل قرار دینا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہیں۔ مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا بلاول بھٹو ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا اور جو ان سے سیاسی لیڈران ہیں وہ ہیں، نہیں۔ اس میں ایک سمپل سی بات ہے، قانون کو آپ فالو کریں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اور ہمارے ادارے جو ان سے اپنی عزت کھو چکے ہیں، وہ اپنی عزت بحال کر سکتے ہیں اگر ایمانداری سے، اپنا فرض شناسی سے اپنا کام کریں۔ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو آپ ترقی کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، اس کی ترقی کی راہ میں روڑے ضرور اٹکا سکتے ہیں آپ، اور وہ آپ کر رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال پی ٹی آئی کی مثال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دھرنا دیے رکھا، اس دھرنے کے جو اخراجات تھے وہ کہاں سے ہو رہے تھے؟ یہ ایک سوال تھا، ایک مما تھا، وہ بھی حل ہو گیا کہ وہ کہاں سے معاملات چلے۔ اب کچھ احباب ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چند ہزار ڈالرز کی فنڈنگ ہے اور اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے کوئی ایک یا دو پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے اس کے اندر۔ اب وہ ایک یا دو پاکستانیوں کو آپ سوشل میڈیا پہ لا کے یہ کہہ دیں کہ جی سارے ہی پاکستانی ہیں، تو یہ تو بالکل ہی انفیئر بات ہے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز بات نہیں ہے، آپ بالکل ناجائز بات کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر فارن فنڈنگ نہیں ہے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو 8 سالوں کے دوران 50 بار سے زائد پی ٹی آئی کی طرف سے یہ التجا کی گئی، یہ درخواست کی گئی کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے، اس کیس کو خارج کر دیا جائے۔ یہ کیوں تھا؟ اس کے بعد پھر 50 سے زائد اکاؤنٹس جو ان سے ہیں پی ٹی آئی نے وہ چھپا کے رکھے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ان سے اکاؤنٹس شو کیے گئے، 10 سے 12 اکاؤنٹ ہیں، بینک اکاؤنٹس۔ 10 سے 12 بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز جو ان سی ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، کہ وہ وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جن کی فنڈنگ آ رہی ہے، جہاں سے آ رہی ہے، جیسے آ رہی ہے، اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اب 50 سے زائد اکاؤنٹس ایسے تھے جو ان سے چھپا کے رکھے گئے، جن کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں نے ابھی مطلب اس سے پہلے کی جو ان سی میری ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہزاروں کی بات نہیں تھی، ہزاروں ڈالرز کی بات نہیں تھی، یہ لاکھوں ڈالرز ہیں جو ان سے پی ٹی آئی کو موصول ہوئے۔ کروڑوں روپیہ بنتا ہے، اربوں روپے پاکستانی، اگر پاکستانی روپے میں آپ کنورٹ اس کو کریں گے تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں جو ان سے پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیے گئے، اس کو فنڈنگ کے ذریعے دیے گئے۔ اب اس کے محرکات پیچھے کیا تھے، وہ دھرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کس نے کہا؟ بل چلانے کا کس نے کہا؟ پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کا کس نے کہا؟ اب یہ چیزیں ایک عام بندہ، ایک پاکستانی یہ بات نہیں کر سکتا کہ اپنے ہی اداروں کے خلاف وہ نکل پڑے اور ان کا نقصان کرے یا نقصان کی بات کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن خان صاحب نے کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑھ چڑھ کے بولتے رہے، اپنے معاملات کرتے رہے، اور جو انہوں نے کہا وہ والی بات بھی انہوں نے منوائی، بلیک میلنگ کر کے اپنی باتیں بھی منوائی انہوں نے۔ اور یہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے عوام بلیک میل ہوتی رہے، ادارے بلیک میل ہوتے رہیں، اور عمران خان کو زمینی خدا تسلیم کر کے جیسے یہ کہتا ہے ویسے کرتے رہیں ہم، پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر تو عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج عمران خان چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے، کل تک یہ عمران خان کا فیوریٹ بندہ تھا۔ یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان چور ہے، اور یہ انٹرنیشنل چور ہے، یہ قومی چور نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کا چور ہے۔ کہ اب اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں، چلیں جی میں یہ بات ہم قبول کر لیتے ہیں، یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جی لوگوں نے فنڈنگ کی۔ اب اس کے اندر جو حیران کن بات اور عجیب بات ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف کمپنیز کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اب باہر کے ممالک جو ان سے ہیں، ان میں کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپنی رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے،
رجسٹریشن کے بغیر آپ اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اب اس نے اپنی کمپنی کے نام پہ اپنے مطلب پرسنل اکاؤنٹ سے کسی نے فنڈنگ کی ہے. اب سب سے عجیب بات جو ان سی ہے، پی ٹی آئی سے بارہا پوچھنے کے باوجود کہ یہ لوگ کون ہیں، پی ٹی آئی ان کے نام نہیں بتاتی. ان کا سورس مطلب یہ سورس کہاں کیا تھا، کس نے دیا، کیسے دیا، یہ والی باتیں نہیں بتاتی. یہ جب تحقیقات ہوئیں، تحقیقات ہونے کے بعد اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے سراسر غلط کیا ہوا ہے اور یہ غلط طریقے سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. اور وہ فنڈنگ لے کے انہوں نے معاملات جو ان سے ہیں پاکستان کے بڑے گمبھیر کر دیے. آج پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غریب بندہ جو ان سا ہے وہ کھانے پینے سے قاصر ہے. 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھانے سے ایک عام آدمی جو ان سا ہے وہ پریشان ہے، 2 وقت کا اپنا کھانا پورا نہیں کر سکتا. مہنگائی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ صرف اور صرف کس کی مہربانی تھی؟ عمران خان کی مہربانی تھی. آج عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نہ کل مخلص تھا، نہ آج مخلص ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس نے مخلص نہیں ہونا. اس کا جو ان سا ایجنڈا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کا ایجنڈا ہے. یہ کس ایجنڈا کے تحت پاکستان میں اس کو لانچ کیا گیا اور اس طرح سے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کیا گیا. آج ہمارا میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی عمران خان کی بڑی پذیرائی کرتا ہے. عمران خان کو فرشتہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اب جھوٹ کو سچ کیسے کر سکتے ہیں؟ جھوٹ نے تو جھوٹ ہی رہنا ہے. اب ایک بندہ جو جھوٹا ہے اس جھوٹے کو آپ صادق امین کا سرٹیفکیٹ دلوا دیتے ہیں، پیسے کا لالچ دے کے، 2 نمبریاں کر کے، اپنے جو رشتے ہیں، تعلق ہیں، ان کو چلا کے، ان کا استعمال کر کے آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. آج پاکستانی قوم اتنا ضرور جانتی ہے کہ ان کے حقوق جو ان سے ہیں، ان کے جو ان سے معاملات ہیں، یہ اپنے معاملات کو خود سے ہینڈل کر سکتے ہیں. انہیں کسی عمران خان کی، کسی نواز شریف یا زرداری کی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان بہت میچور ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے اور پاکستانی چپ کر کے سن لیں گے، چپ کر کے سہ لیں گے، جیسے آپ کا جی چاہے گا آپ ویسے کر لیں گے اور پاکستانی کچھ بھی نہیں کریں گے. اب یہ والی باتیں داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ والی کہانیاں جو بچپن میں سنا کرتے تھے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے شروع ہوئی ادھر ختم ہو گئی. اسی طرح سے اب یہ معاملات ہیں. اب آپ چور دروازوں سے نکل نہیں سکتے. میں درخواست کرتا ہوں، بھلے ہی نااہل حکمران ہے ہمارے، لیکن اس معاملے میں یہ بڑا نازک معاملہ ہے. پاکستان کے اندر کوئی بھی کچھ بھی کر لے گا پھر تو، کہ باہر سے لوگ پیسے دیتے ہیں انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکنز یا برٹش یا یورپینز جو ان سے ہیں، اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں تو انہیں پیسہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم پاکستانیوں کو اس پیسے سے بہت فرق پڑتا ہے. جیسے کہ دھرنے کے اندر معاملات ہوئے کہ پاکستان کی ترقی روک دی گئی. سی پیک میں دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ان سا تھا پاکستان کی تاریخ میں جتنا اس میں ڈیولپمنٹ تھی، اگر اس کے اوپر ایمانداری سے کام ہونے دیا جاتا تو آج ہمارے معاملات اس سے یکسر مختلف ہونے تھے. آج آپ کو آئی ایم ایف سے بھیک بھی نہیں مانگنی پڑنی تھی اور نہ آپ کو دوسرے ممالک سے قرضے لینے پڑنے تھے. سی پیک کے اوپر اپنے کام کو اگر آپ پورا کرتے، مکمل کرتے ایمانداری کے ساتھ، تو پاکستانی معیشت بھی بہت بہتر ہو چکی ہوتی. کیونکہ اس کے اندر جو ان سے پروجیکٹس تھے وہ پروجیکٹس میگا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے. وہ سارے کے سارے ایسے پروجیکٹ تھے جس سے فائدہ ہونا تھا، نقصان کوئی بھی نہیں تھا. گوادر پورٹ ایک مطلب اس کے اندر چھوٹی سی ایک اگزامپل ہے. گوادر پورٹ کا آپریشنل ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہونا ہے. آپ اربوں ڈالر کا ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اب دبئی کے اندر ایک کمپنی ہے، 2 کمپنیاں ہیں، وہ لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ کرتی ہیں. اب گوادر کو جب دیکھا جائے، گوادر کا سب سے زیادہ نقصان دبئی کو ہوتا ہے. دبئی والے جو ان سے ہیں وہ انٹرنیشنل بزنس جو ان سے ہے وہاں پہ سیٹل آؤٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مینج ہوتا ہے. پوری دنیا کی تجارت دبئی سے ہو رہی ہے. اب اگر گوادر پورٹ آپریشنل ہو جاتا تو یہی تجارت آپ کی پاکستان میں منتقل ہو جانی تھی. اب انہوں نے چند لاکھ ڈالرز خرچ کر کے
عمران خان کا استعمال کیا، عمران خان کو اس طرح سے استعمال کر کے عمران خان نے عوام کو بیوقوف بنایا. عوام نے جو کم عقل تھے لوگ، جنہیں شعور نہیں ہے، جنہیں سینس نہیں ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو یہ چیز نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، انہوں نے اس کو فرشتہ سمجھ لیا. اور رہی سی کسر ہماری عدالت نے پوری کر دی. اس وقت کا جو سا وہ تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، اس نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا صادق امین کا. اب صادق امین کا سرٹیفکیٹ ملا تو عمران خان کا فیم اور بڑھ گیا. عمران خان تو ایک ہیرو بن کے ہمارے سامنے آ گیا جی. ایک ایسا ہیرو بن کے آیا جس ہیرو کے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے، سارے کے سارے کام غلط ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، تو اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سے 4 سال کا عرصہ جو سا گزارا، اور آج تک ان کی ایک ہی بات ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اپنے ذاتی انتقام کی بات کی ہے خان صاحب نے. بس پاکستان کی ترقی کی، پاکستانی قوم کی ویلفیئر کی کہیں پہ بھی بات نہیں ملتی خان صاحب سے، یا اگر کہیں سے ملتی ہے تو مجھے دکھائیں. کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے لنگر خانے شروع کیے تھے. لنگر خانے آپ کا یہاں پہ سیلانی کا ٹرسٹ ہے وہ چلا رہا ہے، اور مسلسل چل رہا ہے. وہ آج تک مطلب چلتا آ رہا ہے جب سے وہ شروع کیا انہوں نے. وہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ آرگنائزیشن اپنے تئیں یہ کام کرتی ہے، اور اس کے کام میں ایک دن کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کسی بھی وقت اس کو نہیں روکا گیا. وہ لنگر خانے ایسے ہی چلتے ہیں. پناہیں جو سی تھی بنائی گئی وہ بھی ویسے کی ویسی آپریشنل تھیں. صحت کارڈ جو سا تھا جس کا ڈرامہ چلایا گیا کہ جی وہ بند کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، وہ بھی نہیں ختم ہوا، وہ بھی ویسے کے ویسے چل رہا ہے. اسٹیٹ لائف پاکستان کی، پاکستان اسٹیٹ اونڈ ایجنسی ہے انشورنس کی، جس کے تحت صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اور اسی نے سارے معاملات لے کے چلنے تھے. اس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اس کے بعد احساس پروگرام تو جو سے تھے اس کے تحت بھی جتنے پروگرام تھے وہ سارے کے سارے چلتے رہے، کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہاں البتہ پیسوں کے مطلب ڈسٹربنسمنٹ، اس میں لین دین میں کوئی معاملہ ہوا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی دیر ہو گئی ہوگی، کسی کو پیسے نہیں ملے یا لیٹ مل گئے، لیکن ملے سب کو ہیں اور مل رہے ہیں، مسلسل مل رہے ہیں. اب فارن فنڈنگ کو ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. اس طرح سے تو بہت سی این جی اوز ہیں جو ان سے کام کر رہی ہیں. بھائی ایک این جی او کا کام اور ایک سیاسی جماعت کا کام، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میرے وہ بھائی جو یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سینکڑوں ایسی تنظیمیں موجود ہیں، سینکڑوں ایسی این جی اوز موجود ہیں جو فارن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. بھائی این جی او جون سی ہے ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے، ایک شہر کی ہے، ایک گاؤں کی ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جون سی ہے، سیاسی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی بھی وقت میں، آنے والے وقت میں حکومت بنانی ہے اپنی. اب جب حکومت بن جائے گی، حکومت بننے کے بعد اس فارن فنڈنگ، فارن سے جو پیسہ آیا، غیر ملکوں سے جو سا پیسہ لیا گیا، اس پیسے کا استعمال کر کے آپ نے اپنی سیاسی کیمپینز چلائیں. ان کمپینز کو چلا کے آپ نے اپنے معاملات کو سیدھا کیا، آپ نے اپنی حکومت بنا لی. اب حکومت بن گئی، جس نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا تھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس نے واپس نہیں لینا؟ اس نے تو بھائی سود سمیت واپس لینا ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا. جس نے بھی فنڈز دیے ہیں، لاکھوں ڈالرز چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. لاکھوں ڈالرز جو سے ہیں بڑی، پاکستانی اگر روپوں میں آپ ان کو کنورٹ کریں گے تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے، اربوں روپیہ بنتا ہے. اب اربوں روپیہ فنڈنگ میں اس کو ملتا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی اس کو ظاہر ہی نہیں کرتی، بتاتی ہی نہیں ہے. 50 سے زائد اکاؤنٹ انہوں نے اپنے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ اکاؤنٹس اب ظاہر ہوتے ہیں جب تحقیقات ہوتی ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے جو سے آفیشیل اکاؤنٹس جو سے دیے ہوئے تھے، 10 سے 12 اکاؤنٹ ای سی پی میں انہوں نے اپنے شو کروائے تھے، اور 50 سے زائد اکاؤنٹ خفیہ رکھے گئے تھے. اگر آپ سچے تھے، اگر آپ چور نہیں تھے، اگر آپ دو نمبری نہیں کر رہے تھے، اگر آپ بے ایمان نہیں تھے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 50 سے زائد اکاؤنٹ چھپا کے رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر آپ سچے تھے، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو آپ نے آج اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ان سا فیصلہ ہے، آپ نے اس کو عدالت میں کیوں چیلنج کیا ہے؟ اگر آپ سچے تھے
تو آپ نے 50 سے زائد بار کیوں یہ درخواست دی عدالت میں، کیوں الیکشن کمیشن کو آپ نے یہ کہا کہ اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کیس کو خارج کر دیا جائے؟ اگر آپ صحیح تھے تو پھر آپ کو تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو ٹھیک ہے پھر جی، چلنے دیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ سچے نہیں تھے، آپ سچے نہیں ہیں، آپ سچے نہیں ہوں گے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے چھوٹے بھائی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان مسیحا ہے، عمران خان مسیحا نہیں ہے. عمران خان ملک دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاکستانیت کا دشمن ہے، پاکستانی قوم کا دشمن ہے. یہ صرف اور صرف ایک چیز کا دل دادا ہے، اور وہ چیز یہ ہے اس کی اپنی انا، اس کی ایگو، اس کا اقتدار. اب جب سے عمران خان سے اقتدار چھینا گیا، اس کے بعد باؤل کتے کی مانند ہے، ہر کسی کو کاٹنے پہ دوڑ رہا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. کہ اس کے آج سے پہلے جب یہ اقتدار میں تھا، اس وقت جو ان سے لوگ تھے، اس کے اپنے بٹھائے ہوئے لوگ، جب تو ان کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، آج وہی لوگ اس کو برے لگنے شروع ہو گئے ہیں جب اس کے پاس اقتدار نہیں رہتا. اس کے ہواری جو ان سے ہیں وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ان سے ہے، اس کو تو مطلب ایک جھٹکے میں سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا ہے. سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا ہے بھائی، کیسے فارغ کر دینا ہے؟ یہ جو ان سا معاملہ ہے، یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اگر اس کو اداروں نے یہاں پہ ریلیف دے دیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان انتہائی تاریکی میں ڈوب جائے گا. پاکستان کا مستقبل جو سا ہے انتہائی خطرے میں پڑ جائے گا. آج اگر آپ 8 10 15 لاکھ تک کے اگر ایک پاکستانی مقروض ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جب یہ والے معاملات چلنے شروع ہو جائیں گے کہ فارن فنڈنگ پہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر آ کے جو ان کا جی چاہے گا وہ کریں گی، فارن ایجنڈا پہ کام کریں گی، تو پھر تو پاکستان کی سالمیت تو بچے گی نہیں. تو میں درخواست گزار ہوں ہمارے جو ان سے میرے پاکستان کے، میرے ملک پاکستان کے وطن عزیز کے جو ان سے ادارے ہیں، وہ اپنی عزت کو بحال کریں اور ایمانداری سے اس معاملے کے اوپر نیک نیتی سے اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہو کے اس طرح کی کوئی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کی جرت بھی نہ کر سکے. جرت کرنے کی بات تو بڑی دور کی بات، اس طرح سوچ بھی نہ سکے کہ باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستانیوں کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے پہ اکسانا ہے. اس طرح سے نہ ہو سکے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جو بھائی مجھے سن رہے ہیں یا جو مجھے سنیں گے، میں ان سب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. عمران خان قطعی طور پہ ایماندار نہیں ہے. عمران خان صادق امین تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ صادق امین ہے. جھوٹے ایفیڈیوٹس اس نے جمع کروائے ہیں، جھوٹے بیان حلفی اس نے جمع کروائے ہوئے ہیں، اور بہت سے ڈاکومنٹس اس نے فورج کر کے، جھوٹے مطلب فیک ڈاکومنٹس اس نے جمع کروائے تاکہ اس کی اصلیت سامنے نہ آ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے اور اس طرح سے ذلیل کر دیتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ان قریب یہ سب کچھ ہونے والا ہے کہ اس نوسر باز نے جو ان سا ڈرامہ رچایا تھا اتنے عرصے سے، مطلب یہ ایک ڈرامہ کرتا آ رہا ہے، اب اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے. اور اس طرح کا اینڈ ہوگا کہ ایک عبرت ناک بن جائے گی کہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں گے، کہ لوگ کہیں گے کہ یار ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا. اس طرح کی منافقت کر کے، اس طرح جھوٹ بول کے، اتنا جھوٹ بولنا، اتنا جھوٹ بولنا، اتنا جھوٹ بولنا کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ عمران خان کا اور اس کے حواریوں کا وتیرہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بڑی سمپل سی باتیں ہیں، بڑی سادہ سادہ سی باتیں ہیں. جو میرے بھائی، جو میرے احباب نہیں جانتے، میں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر اہم عہدوں کے اوپر جو لوگ بٹھائے گئے، جو لوگ لائے گئے، وہ سارے کے سارے مہا کرپٹ تھے، پاکستان کے مہا کرپٹ سیاستدان تھے.
اور پھر امریکنز جو ان سے لا کے یہاں پہ بٹھائے گئے، ان کو بڑے اہم عہدوں پہ بٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد آواز لگا دی کہ امریکی سازش، یا ہم کوئی غلام ہے. آپ واقعی میں غلام ہو عمران خان، آپ اور آپ کے ہواری، آپ غلام ہو، پیسے کے غلام ہو، امریکہ کے غلام ہو، فورن کنٹریز کے غلام ہو، یورپین یونین کے غلام ہو، برٹش جو ان سے ہیں ان کے غلام ہو، کہ آپ کو ماں سوائے غلامی کے کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اقتدار. اقتدار میں آ کے دو نمبریاں کرنا، اپنے اثاثوں کو بڑھانا، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو نوازنا، یہ آپ کا کام تھا، یہ آپ نے بخوبی سر انجام دیا. لیکن اب یہ معاملات نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خیر کر رہا ہے کہ ہم پاکستانی جو ان سے ہیں اب ان چیزوں سے، ان رویوں سے بخوبی واقف ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون چور ہے، کون ایماندار ہے، کون مخلص ہے، اور کون ملک پاکستان کا غدار ہے. یہ قوم بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اگر نہیں جانتی تو انشاءاللہ جان جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. پاکستان زندہ باد.